السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم کربلا کو سنتے ہیں، سفر کے مہینے میں بھول جاتے ہیں۔ آج کربلا یاد رکھیے اور اس نیت سے یاد رکھیے کہ موت تک کربلا یاد رہے۔ حق کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کے دین کے ساتھ جب زیادتی ہونے لگے تب کربلا ہوتا ہے۔ ہمیں حسینیت پائی جانی چاہیے۔ حسینیت ہے سچ کے ساتھ کھڑے رہنا، یزید کے ساتھ کھڑے رہنا حسینیت نہیں ہے۔ آج منہ پر تو حسین کا نام ہے، منہ پر تو علی کا نام ہے، منہ پر تو سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نام ہے، حسنین کریمین کا نام ہے، محمد الرسول اللہ کے آل و اولاد کا نام ہے، لیکن دل میں یزیدیت بھری ہوئی ہے۔ ہم اس سلسلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کہ اس قصے کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو کربلا کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ بہت سارے پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اور ہر روز انشاءاللہ العزیز باذن اللہ، اللہ رب العزت کی مرضی اگر شامل رہی، ہر روز ایک 10 سے 15 منٹ کا ویڈیو آپ کے ساتھ اسی طرح بنا کر شائع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کربلا کا مقصد کیا ہے، کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگ ذاکرین، کچھ لوگ واعظین، کچھ لوگ کم علم، وہ کربلا کو بیان کرتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کربلا کو بیان نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے دلوں کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ کربلا سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا، جو کربلا نے ہمیں جو سیکھ دی، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کی جان کو جوخم میں ڈال کر، اپنے آپ کو شہید کے اس مرتبے کو پہنچا کر، اپنے بچوں کو شہادت کے اس مقام اور مرتبے کو پہنچا کر امت مسلمہ کے ذمے جو کام سونپا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کے دین کے ساتھ انصاف کرنا، محمد الرسول اللہ کے اس دین کو گلے سے لگانا، محمد الرسول اللہ کے اس دین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اس حسین سے جنہوں نے کربلا کے میدان میں نمازیں نہیں چھوڑی۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو حسین سے محبت کرنے والا بتاتے ہیں، اور 8 مہینے یا ایک سال ایسا ان پہ گزر چکا ہے جبکہ ان کی فجر نہیں ہوئی، جبکہ ان کی ظہر نہیں ہوئی، جبکہ ان کی عصر نہیں ہوئی، جبکہ ان کی مغرب اور عشاء نہیں ہوئی، اور جمعہ تو وہ ویسے بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے بندو، ہوش کے ناخون لو، کہاں جا رہی ہے امت؟ آئیے ہم بتاتے ہیں صحیح اصل مناقب حسین اور فضائل حسین اور کربلا کا وہ کڑوا منظر جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہنچے کوفہ والوں کی دعوت پر۔ ان مکار لوگوں نے، ان ذلیل لوگوں نے، کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا، نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ چال بازیوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑوایا۔ حضرت حسین کربلا پہنچے، اور کربلا کے اس میدان میں سیدنا حسین بن عفان نے جواب مردی، شجاعت مندی، غیرت مندی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے حقیقی معبود کی طرف چل دیے۔ یہ ایمان کو تازہ کرنے والی بات، یہ ایمان کو مضبوط بنانے والی بات۔ کربلا کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جسے سن کر چھوڑا جائے، دل میں بٹھانا ہے کربلا کو، حسینیت زندہ کرنا ہے۔ اپنے بچوں کا نام حسن و حسین، اپنے بچوں کا نام خلفائے راشدین پر، اپنے بچوں کا نام بدریین پر، اپنے بچوں کا نام محمد الرسول اللہ کے دین کے پیروکاروں پر، اپنے بچوں کا نام ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، طلحہ، زبیر، حضرت علی کرم اللہ وجہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ نام رکھنے اپنے بچوں کے، اور کربلا کو پڑھتے جانا ہے، سنتے جانا ہے، سناتے جانا ہے، صرف محرم میں نہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں، غلط لوگوں سے کربلا سنو گے پھٹک جاؤ گے، غلط لوگوں سے کربلا سنو گے بہک جاؤ گے، غلط لوگوں سے کربلا سنو گے صحابہ کی نفرت تمہارے دلوں میں آ بیٹھے گی، غلط لوگوں سے کربلا سنو گے، غلط لوگوں کی کربلا جو ہے سن کر ان کو شائع کرو گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو برا کہنے لگو گے، جو کہ موضوع روایتوں کے ذریعے، من گھڑت واقعات و قصوں کے ذریعے
آپ کے دلوں میں صحابہ کی نفرت پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے رافضیوں کی طرف سے۔ انٹرنیٹ پر بیٹھے کچھ جاہل ذاکرین کی طرف سے بارہا قرآن پہ الزام، بارہا صحابہ پہ الزام، بارہا خلفاء پہ الزام۔ ابھی ہم نے کئی ویڈیوز اپنے بنا کر اپلوڈ کی ہے جن میں شہادت عثمان میں ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات ثابت کر کے بتائی کہ اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو تھپڑ مارا اور اپنے بیٹے حضرت حسین کو پیچھے ڈھکیلا کہ آپ کے ہوتے ہوئے عثمان شہید کیسے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے کتنی محبت کرتے تھے۔ تینوں خلفاء کے دور میں سیدنا علی المرتضی چیف جسٹس رہے، تینوں خلفاء کے دور میں، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو کربلا ایسے لوگوں کے منہ سے سنے جو اہل علم ہو، جو اگر غلطی کرے تو ان کے بڑے یعنی ان سے بڑے علماء ان کا کالر پکڑ کر، ان کا گرہبا پکڑ کر انہیں معافی مانگنے پر مجبور کرے کہ تم نے یہ غلط بات کہی ہے، سوری کہو، معافی مانگو۔ آپ ایسے لوگوں سے کربلا سنتے ہو جن کا کوئی بڑا ہی موجود نہیں ہے دنیا میں، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا، پھر وہ وہی بولے گا جو اس کے دل میں آئے گا، پھر وہ نہ حدیثوں کی سنے گا، نہ واقعات جو مستند ہو ان کی سنے گا، اور نہ ہی وہ سلف صالحین کے راستے پر ہوگا۔ وہ تو من گھڑت باتیں لے کر کسی ایسے وادی میں چلا جائے گا جہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس تمہیدی بات کو مکمل کر کے کربلا کی طرف ہم لوٹ ہی رہے ہیں۔ ہم کربلا کو بیان کرنے جا رہے ہیں ایک مستند کتاب سے، جس کتاب کا نام شہید کربلا ہے۔ ایسا مظلوم اور ایسا شہید جو شہید ہونے سے پہلے تمام نوجوانوں کا سردار ہے، جنتی، تمام جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تمام لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے سردار ہے یہ دونوں بھائی، دونوں بھائی۔ اب آج کا یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے کہ کربلا شروع کہاں سے ہوئی، کربلا کی داستہ کیا ہے، کربلا کی وہ بات کیا ہے، یہ موضوع بنا کیوں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس ترتیب کو یاد بھی رکھنا ہے، یہی سلف صالحین کی ترتیب ہے، یہی ہمارے بزرگان دین کی ترتیب ہے، اور یہی قرآن مجید اور یہی احادیث نبویہ کہتا بھی ہے۔ پہلی ترتیب نبی کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق، نبی کے بعد دوسرا خلیفہ عمر بن الخطاب، نبی کے بعد تیسرا خلیفہ عثمان بن عفان، نبی کے بعد چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضی، اور حضرت حسن کے 6 مہینے بھی لوگ جوڑ دیتے ہیں، اہل علم جوڑ دیتے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب اس کے بعد ملوکیت شروع ہوتی ہے، خلافت مکمل ہو گئی، خلافت آ کر مکمل ہو گئی حضرت حسن کے 6 مہینے خلافت پر۔ اب اس کے آگے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی بہن ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح حسن کے بعد 20 سالوں تک ملوکیت یعنی بادشاہت کا سفر اب شروع ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو پوری کی پوری بادشاہت تھی، ملوکیت تھی، ان میں امن اور انصاف قائم اور دائم تھا۔ اس پر تمام تر سلف صالحین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لیکن جو ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وقت قریب آنے لگا تو کوفے سے 40 لوگ پہنچے امیر معاویہ کے پاس۔ وہ یہ کہنے لگے، ابھی تو جنگ بند ہوئی ہے، ابھی تو جو ہے مسلمان اور اہل اسلام خاموش ہے، ابھی تو سب کی تلواروں سے خون ٹپکنا بند ہو چکا ہے، لہٰذا ہم آپ سے ریکویسٹ اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں، یعنی نامزد کیجئے، ولی بنائیے، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ ہمارے اگلے بادشاہ ہوں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اس بات کو سپورٹ نہیں کیا، مشورہ بٹھایا،
اور تمام تر لوگوں کی رائے لی. آدھے لوگ یزید کے حق میں رائے دینے لگے، آدھے لوگوں نے یزید کی مخالفت میں رائے دی. یزید کے سپورٹر بھی تھے اور یزید کی مخالفت میں بھی لوگ تھے. لیکن کچھ عرصہ دراز کے بعد بہرحال جب شام کے لوگوں نے، عراق کے لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج کی غرض سے جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد ام المومنین والمسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب وہ پہنچے اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ یزید کے ہاتھ پر تو عراق والوں نے، شام والوں نے، کوفے والوں نے بیعت کر لی ہے. اب یہ بات میں تمام تر لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد میرا ولی میرا بیٹا ہوگا، میرے بعد اس سلطنت کو چلانے والا، اس بادشاہت کو چلانے والا میرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یزید ہے. اب اس وقت تک یزید کا فسق و فجور اور یزید کے معاملات لوگوں کے سامنے آیا نہیں تھے، لیکن حق کہاں چھپتا ہے، سچ کہاں چھپتا ہے. بہرحال وہ آہستہ آہستہ کر کے لوگوں میں بات پھیلنی شروع ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو اس سلطنت کو سنبھالے گا، جو اسلامی ریاست کی باغ دوڑ سنبھالے گا وہ یزید ہوگا. اب آپ نام شمار کیجئے: عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ تمام تر لوگ یزید کی بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم ان لوگوں کو ڈرا رہے ہو، تم ان لوگوں سے زبردستی کر رہے ہو کہ یہ لوگ یزید کی بیعت قبول کر لیں. امیر معاویہ نے کہا نہیں، وہ لوگ تو میرے نزدیک واجب الاحترام ہے، میں انہیں کیسے ڈرا سکتا ہوں، میں تو ان کا ادب کرتا ہوں، میں انہیں ڈرا نہیں رہا. بہرحال اسی کشمکشم میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور کچھ صحابہ، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ، وہ مکے کی طرف چلے گئے. اب جب مکے کی طرف چلے گئے تو مکہ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عمر کے بیٹے. اب عبداللہ ابن عمر نے جو بات کہی ہے وہ بات بھی لوگوں کو اور سامعین کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم وہی آدمی ہو، تم وہی شخص ہو نا جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہ گزرے جس میں میں کسی خلیفہ کے انڈر میں نہ ہوں، میں کسی امیر کے انڈر میں نہ ہوں. ایک بھی رات مجھ پر ایسی نہ گزرے کہ جس میں میں کسی امیر کے ماتحتی میں نہ ہوں. تو لہٰذا میں اپنے بعد میں یزید کو نامزد کرتا ہوں. اب جیسے ہی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے بعد اپنے بیٹے کو مقرر کرتے ہو، اپنے بیٹے کو اپنے بعد، جبکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے کبھی اپنے بیٹوں کا جو ہے تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو آگے نہیں کیا. ابو بکر نے کبھی اپنے بیٹے کو آگے نہیں کیا، عمر نے کبھی اپنے بیٹے کو آگے نہیں کیا. حتیٰ کہ سیدنا عمر نے تو اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کی تھی اور شورا میں اپنے بیٹے کو شامل بھی نہیں ہونے دیا. یعنی وہ جو شورا تھی جس سے تیسرا خلیفہ بنایا گیا، چوتھا خلیفہ بنایا گیا، اس میں تو حضرت عمر کے بیٹے کا نام تک نہیں تھا. اور یہی بات جب مروان بن حکم نے خطبے میں کہی تھی کہ لوگوں میں تمہیں بیعت کے لیے کہتا ہوں، اس شخص کے بعد یعنی امیر المومنین کے بعد، ظاہر سی بات ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے، امیر المومنین کے بعد میں تمہیں اس شخص کی بیعت کرنے کے لیے کہتا ہوں جو ان کے بیٹے یزید ہے، ان کی بیعت کرو. یہ سنت ہے ابو بکر کی اور عمر کی. وہاں پر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یہ سنت نہیں ہے ابو بکر اور عمر کی، یہ قیصر اور کسریٰ کی سنت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا مسند پہ بیٹھے گا. یہ سنت نہیں ہے اسلام کی، یہ ترتیب ہی نہیں ہے اسلام کی. تو آپ سمجھ لو کہ مکہ اور مدینے میں تو خلبلی مچ چکی تھی. امیر معاویہ کو مشورہ دینے والے لوگ کوفہ سے گئے 40 لوگ، انہوں نے کہا کہ
ابھی ابھی تو خون ٹھنڈا ہوا ہے، ابھی ابھی تو جنگ بندی ہوئی ہے، لہٰذا ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں آپ کے بعد آپ اپنے بیٹے یزید کو جو ہے نامزد کیجئے۔ امیر معاویہ نے مشورے کے ساتھ بہت غور و فکر کرنے کے بعد جب اپنے بیٹے کا نام آگے لیا تو بات یاد رکھنا، مکے میں اور مدینے میں جو اہل بیت کا گھرانہ تھا اور جو حضرت عمر کا، ابو بکر کا گھرانہ تھا، وہ سب کا سب جو ہے اس فیصلے پر راضی نہیں تھا، اس فیصلے پر راضی نہیں تھا۔ یہیں سے وہ کربلا شروع ہوتی ہے جس کو انشاءاللہ العزیز کل کے ویڈیو میں مکمل و مدلل صورت میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم کربلا جس کتاب سے بیان کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، شہید کربلا، مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو دیکھنے جتنا ٹائم آپ کے پاس نہ ہو تو اس کتاب کو منگوا کر آپ اس کتاب کا خود ذاتی طور پر مطالعہ کریں۔ اہل حق علماء کربلا کے بارے میں، یزید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو ٹو دا پوائنٹ پتہ چل جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔